تشریف فرما علماء ذوی الاحترام، سامعین کرام، سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل الفرقان خلق الانسان وعلمہ البیان، شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ خالق الانس والجان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دی، مدد کعبہ ایمان، مدد بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادری امنارے یا غوث اعظم می زنم، دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، شوکت شاہی نہ تاج خسروی لے جائے گا، شوکت شاہی نہ تاج خسروی لے جائے گا، تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور تھام لے احمد رضا کا مسلک حق، تھام لے، تھام لے احمد رضا کا مسلک حق، تھام لے، باغ جنت میں تجھے مسلک یہی لے جائے گا۔ کیا بات ہے، باغ جنت میں تجھے مسلک یہی لے جائے گا۔ اور آ رہی ہے مفتی اعظم کی تربت سے صدا، آ رہی ہے مفتی اعظم کی تربت سے صدا، اب تمہیں منزل کی جانب ازہری لے جائے گا، اب تمہیں منزل کی جانب ازہری لے جائے گا۔ اور جن کے سینے میں جلا ہے علم قرآن کا چراغ، جن کے سینوں میں جلا ہے علم قرآن کا چراغ، ارے باپ ماں کو خلد میں بیٹا وہی لے جائے گا، باپ ماں کو خلد میں بیٹا وہی لے جائے گا۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ بڑی تیزی کے ساتھ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسفنا میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود شریف کا نذران عقیدت پیش کیجئے۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس مذہب میں مجھے اور آپ کو، جو مذہب میرے اور آپ کے درمیان رب تبارک و تعالی نے بھیجا، جو دین ہمارے اور آپ کے درمیان میں آیا، وہ دین فرق مٹانے کے لیے آیا ہے، وہ دین تفریق ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
اگر آپ سنیں گے تو انشاءاللہ سنایا جائے گا، اور مجھے پوری امید ہے بڑی شوق کے ساتھ آپ اب تک سن رہے ہیں تو اب بھی سنیں گے۔ ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو اسلام ہے، وہ فرق مٹانے کے لیے آیا، تفریق ختم کرنے کے لیے آیا۔ کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی کالا انسان ہے یا گورا انسان ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کالے رنگ کے انسان پر کسی گورے کو فضیلت ہو، نہیں، بلکہ عربی اجمی برابر برابر، کالے گورے برابر برابر، ان پڑھ پڑھے لکھے نہیں ہیں برابر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا غور کرو اور توجہ دو، سیٹ اور مزدور برابر برابر، امیر غریب برابر برابر۔ قرآن نے ہر ایک کے فرق کو ختم کر دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ تم سب برابر ہو، تم سب ایک ہو، تم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اگر اسی فرق کو آپ کو اگر مٹتا ہوا دیکھنا ہے، اسی فرق کو اگر آپ کو ختم ہوتے ہوئے دیکھنا ہے تو اپنی مسجد کے اندر چل کے دن میں 5 مرتبہ دیکھ سکتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ سب وہاں برابر نظر آتے ہیں۔ کوئی مزدور اگر مسجد میں پہلے چلا گیا اور اس کا سیٹ مسجد میں بعد میں آیا ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ سیٹ اپنے مزدور کو اٹھا کر سب سے کھڑا کر دے اور اس کی جگہ پر جا کر کے خود بیٹھ جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں؟ اس لیے کہ سیٹ بعد میں آیا ہے، مزدور پہلے آ گیا۔ اب جب مزدور پہلے آیا ہے تو جس جگہ مزدور کھڑا ہے، اب سب کے اندر جہاں مزدور کھڑا ہے اب وہاں جو ہے سیٹ کھڑا نہیں ہوگا۔ ہاں، حالت نماز میں جس جگہ مزدور کے قدم ہوں گے وہاں سیٹ کا سر ہوگا، وہاں سیٹ کا سر رکھا ہوگا۔ حالت سجدہ میں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی عربی کو کسی اجمی پہ فضیلت اس لیے نہیں ہے۔ میرا رب فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے محبوب آپ فرما دیں پڑھے علم والے اور ان پڑھ برابر برابر نہیں ہو سکتے۔ مال کے درمیان برابری ہے، کالا گورا برابر ہے، امیر غریب برابر ہے، اچھا اور سفید برابر ہے، لیکن علم کے میدان میں برابری نہیں ہے۔ میرا رب فرما رہا ہے کہ تمہارے درمیان میں برابری نہیں ہے، علم کی وجہ سے برابری نہیں ہے۔ اب ذرا غور کرو، اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا اور یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی کہ جو علم والا علم کے میدان میں جتنا بڑا ہوگا اس کا مرتبہ اتنا بلند ہوگا، جو علم والا علم کے میدان میں جتنا اونچا ہوگا اس کا مرتبہ اتنا اونچا ہوگا، اور جو علم کے میدان میں بالکل نہیں ہوگا اس کا کوئی مرتبہ نہیں ہوگا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو پتہ چل گیا کہ علم کے میدان میں سب سے بلند وہ ہے جس کا علم زیادہ ہے۔ کائنات میں عالم ما کان یکون میرے مصطفیٰ ہے، ان کے برابر کوئی ہو ہی نہیں۔ کیا بات ہے! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، فیضان غوث اعظم، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے مصطفیٰ سے بڑا کوئی نہیں ہے علم کے میدان میں، تو پتہ چل گیا کہ ان کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اے جلسے میں آنے والوں، اے اصلاح معاشرہ کانفرنس میں شامل ہونے والوں، میرا یہ پیغام لے کر کے جاؤ کہ ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، اپنے بچوں کو دین کا عالم بنانا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنانا ہے، ہمیں ڈاکٹر بھی بنانا ہے، ہمیں انجینئر بھی بنانا ہے، ہمیں وکیل بھی بنانا ہے، ہمیں بیرسٹر بھی بنانا ہے، ہمیں سب کچھ بنانا ہے، لیکن اس سے پہلے دین کا عالم بنانا ہے۔ کیوں؟ آؤ میں تمہیں لے کر کے چلوں تاریخ کی طرف۔ آج سے 1450 سال پہلے پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو سب سے پہلے قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی، جو سب سے پہلے قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی، رب نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ فرماتا ہے اقرا پڑھو، اقرا پڑھو، اقرا پڑھو۔ یہ آیت ہمیں درس دے رہی ہے، اگر تم عزت چاہتے ہو تو تمہیں پڑھنا ہوگا،
اگر تم وقار چاہتے ہو تو تمہیں پڑھنا ہوگا, اگر تم شان و شوکت چاہتے ہو تو تمہیں پڑھنا ہوگا, اگر تمہیں حکومت چاہیے تو تمہیں پڑھنا ہوگا, اگر تمہیں دولت چاہیے تو تمہیں پڑھنا ہوگا, اگر تمہیں خشیت ربی چاہیے تو تمہیں پڑھنا ہوگا. اور سنو, اگر تم اپنے رب کے قریب ہونا چاہتے ہو تو پڑھنا ہوگا. میرے آقا نے فرما دیا العلم نور, العلم قوہ, علم نور ہے, علم قوت ہے, پڑھتے تم چلے جاؤ, برتری اللہ تمہیں عطا فرمائے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, زندہ باد بھائی, زندہ باد, بہت اچھا. پڑھتے تم چلے جاؤ, پروردگار برتری تمہیں عطا فرمائے گا. نزول قرآن کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت ہے یہ, سب سے پہلی آیت ہے یہ. میری طرف ذرا توجہ دیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں. جب قرآن کی سب سے پہلی سورت نازل ہوئی, سب سے پہلی آیت نازل ہوئی تو ہمیں درس دے رہی ہے, ہمیں بتا رہی ہے. ہمیں کیا درس دے رہی ہے, ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ مثال کے طور پر آپ کے ڈیلاری میں ضلع مراد آباد میں ڈی ایم صاحب بھیجے جائیں, اور جب ڈی ایم صاحب آ جائیں تو سب سے پہلے آ کر کے وہ ضلع کے حالات کا جائزہ لیں گے. میری طرف توجہ دیں, میں اسٹیج والوں کی بھی پوری توجہ چاہوں گا. مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ میری پوری پشت پناہی فرمائیں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جب ایک ڈی ایم ضلع کے اندر آئیں گے تو سب سے پہلے وہ ضلع کے حالات کو دیکھیں گے. جو بڑے بڑے مسائل ہوں گے انہیں پیش نظر رکھیں گے, اور جو چھوٹے مسائل ہوں گے انہیں بعد میں حل کریں گے. جو بڑے بڑے مسائل ہوں گے پہلے ان کی طرف توجہ دیں گے, پہلے انہیں ٹھیک کریں گے, پہلے ان کا جو ہے اللہ اکبر ان کو جو ہے حل کریں گے. اس کے بعد میں چھوٹے مسائل کی طرف جائیں گے, اس کے بعد میں چھوٹے مسائل کو درست کریں گے. اسی طریقے سے قرآن کریم رب تبارک و تعالی کا حکم, جب یہ قرآن مکے میں نازل ہو رہا تھا, جب یہ قرآن مکے کی گلیوں میں نازل ہو رہا تھا, جب یہ قرآن کی سورت نازل ہو رہی تھی, جب قرآن کی سب سے پہلی آیت نازل ہو رہی تھی, تو میرے پیارے کیا سبق دیکھ رہی تھی؟ اقرا کہ پڑھو. کیا سب سے بڑا مسئلہ تھا عرب کا تعلیم, سب سے بڑا مسئلہ تھا عرب کا. اور بھی تو مسائل تھے عرب میں, اور بھی تو خرابیاں تھی عرب کے اندر, جزیرہ عرب میں اور بھی تو بڑے بڑے مسائل تھے, لیکن کیا ضرورت تھی کہ سب سے پہلے تعلیم کی بات ہو رہی تھی. میرے پیارے عام طور پہ زنا عام طور پہ ہو رہا تھا, سب سے بڑا مسئلہ تھا. شراب عام طور پہ پی جا رہی تھی, سب سے بڑا مسئلہ تھا. جوا عام طور پہ کھیلا جا رہا تھا, سب سے بڑا مسئلہ تھا. عورتوں کی عصمت دری کی جا رہی تھی, سب سے بڑا مسئلہ تھا. عورتوں کو منحوسہ سمجھا جا رہا تھا, سب سے بڑا مسئلہ تھا. لیکن اس کے باوجود سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے, یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا. لیکن اس کے باوجود بھی جب قرآن نازل ہوا تو سب سے پہلے کفر کے بارے میں نازل ہوا ہوتا, سب سے پہلے ادیان باطل کے بارے میں نازل ہوا ہوتا, سب سے پہلے معبودان باطل کے بارے میں نازل ہوا ہوتا, سب سے پہلے جوئے کے بارے میں نازل ہوا ہوتا, سب سے پہلے شراب کے بارے میں نازل ہوا ہوتا, سب سے پہلے غیبت اور چغلی کے بارے میں نازل ہوا ہوتا. سب سے پہلے اگر قرآن نازل ہوتا تو انسان کے حقوق کے لیے نازل ہوتا. لیکن کیا وجہ ہے؟ مگر ایسا نہیں ہوا. قرآن نازل ہو رہا ہے, قرآن اتر رہا ہے, قرآن آ رہا ہے تو حکم دیا جا رہا ہے پڑھو. اس سے پتا چلا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تعلیم عام ہو جائے گی, جب پڑھے لکھے دنیا میں عام ہو جائیں گے تو ہر برائی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے. جس معاشرے میں تعلیم عام ہوگی, جس معاشرے میں تعلیم عام ہوگی, زنا کا دروازہ بند کیا جا سکتا ہے. جس معاشرے میں تعلیم عام ہوگی, جوئے کو ختم کیا جا سکتا ہے. جس معاشرے میں تعلیم عام ہوگی میرے پیارے, وہاں سے جو ہے انسانیت, وہاں سے جو ہے ظلم کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے. جس معاشرے میں تعلیم عام ہوگی میرے پیارے توجہ دے میری طرف, جس معاشرے میں تعلیم عام ہوگی وہاں سے جو ہے برائیوں کو ختم کیا جا سکتا ہے. جس معاشرے میں تعلیم عام ہوگی شراب کا دروازہ بند کیا جا سکتا ہے. جس معاشرے میں تعلیم عام ہوگی جوا کے دروازہ بند کیا جا سکتا ہے. اس لیے میرے رب نے, میرے پروردگار عالم نے ہمیں حکم دیا تم پڑھو, پڑھتے چلے جاؤ, پریشانیاں دور ہوتی چلی. نعرہ تکبیر,
نعرہ رسالت فیضان سرکار مدینہ فیضان غوث اعظم حضرت علامہ مولانا صادق القادری نوری ان کی تقریر بھی آپ کو سننی ہے پوری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے آ رہی ہے تو محبت سے کہہ دو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ میں آ رہی ہے انشاءاللہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں مولانا آصف صاحب بھی اسٹیج پہ تشریف فرما ہے یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ مولانا آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ہر فساد کا دروازہ تعلیم سے بند کیا جا سکتا ہے اگر یہ بات ہے تو مجھے آپ ہی بتا دیں مجھے آپ ہی ذرا بتائیں یہ جو میزائل لوگوں نے بنائے ہیں یہ پڑھے لکھے لوگوں نے بنائے تھے کہ جاہلوں نے بنائے تھے یہ میزائل جو بنائے ہیں میرے پیارے جاہلوں نے نہیں بنائے یہ پڑھے لکھے لوگوں نے بنائے ہیں یہ جو اللہ اکبر پرمانو بم بنائے ہیں یہ کسی جاہل نے نہیں بنایا یہ پڑھے لکھے لوگوں نے بنایا ہے یہ جو ہے بم بنائے ہیں یہ کسی جاہل نے نہیں بلکہ پڑھے لکھے لوگوں نے بنائے ہیں یہ پڑھے لکھے لوگ تھے برما کو کس نے تباہ کیا پڑھے لکھے لوگوں نے برما کو تباہ کرنے میں کون تھے کیا کوئی جاہل لوگ تھے کیا وہ جاہل تھے نہیں وہ جاہل نہیں تھے پڑھے لکھے تھے افغانستان کو کس نے برباد کیا کیا وہ جاہل لوگ تھے نہیں وہ پڑھے لکھے لوگ تھے ایران کو کس نے برباد کیا کیا وہ جاہل لوگ تھے نہیں وہ پڑھے لکھے لوگ تھے تو مولانا آصف کہہ سکتے ہیں کہ اگر تعلیم سے ہر چیز کا جو ہے رگڑا ہر فساد کا دروازہ بند ہو سکتا ہے آپ دعویٰ کر رہے ہیں تو یہ تعلیم ہی تو تھی یہ تعلیم والے تو تھے یہ پڑھے لکھے تو تھے گھر گھر میں تعلیم بستی بستی میں تعلیم شہر شہر میں تعلیم گاؤں گاؤں میں تعلیم قریہ قریہ میں تعلیم ضلع ضلع کے اندر تعلیم ہر جگہ تعلیم ہے جب تعلیم عام ہو گئی تو پھر یہ فسادات کے دروازے بند کیوں نہیں ہوئے جب تعلیم عام ہو گئی تو یہ کرپشن ختم کیوں نہیں ہوا جب تعلیم عام ہو گئی تو فسادات کا سد باب کیوں نہیں ہوا آپ کہہ رہے ہیں کہ تعلیم سے ہر برائی کا دروازہ بند کیا جا سکتا ہے تو آؤ اگر یہی پوچھنا ہے تو امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں اے عائشہ تم بتاؤ قرآن تمہیں بتاؤ نزول قرآن کے اعتبار سے جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی تھی جو سب سے پہلی قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی اس میں رب نے کیا حکم دیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے جبریل لے کر کے آتے ہیں اور آئے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام رب فرماتا ہے اقرا پڑھو تو میرے آقا نے پڑھا نہیں سرکار خاموش بیٹھے بات ہے سرکار خاموش بیٹھے ہیں حضور نے پڑھا نہیں جب تیسری مرتبہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا تو میرے آقا نے پڑھنا شروع کر دیا حضور پڑھنے لگے جب سرکار نے پڑھا ہے امی جان عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں ذرا توجہ دو میری طرف میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں میرے آقا نے 2 مرتبہ نہیں پڑھا جبرائیل کہتے رہے جبرائیل نے کچھ اور نہیں کہا تھا صرف پڑھنے کی تو بات تھی مصطفیٰ جان رحمت پڑھ لیتے لیکن میرے آقا نے 2 مرتبہ نہ پڑھ کر کے ہمیں یہ درس دے دیا ہمیں یہ بتا دیا کہ سنو جہاں تعلیم ہوگی وہاں ظلم ہوگا جہاں تعلیم ہوگی وہاں کرپشن ہوگا جہاں تعلیم ہوگی وہاں برائیاں جنم لیتی رہیں گی اگر یہی تعلیم اللہ کے نام پر ہو تو ظلم کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے اگر یہی تعلیم رب کے نام پر ہو تو برائیوں کا دروازہ بند کیا جا سکتا ہے ہاں اگر یہی تعلیم اللہ کے نام پر ہوتی ہے تو عدل و انصاف ہوتا ہے اگر یہی تعلیم اللہ کے نام پر ہوتی ہے تو
میرے پیارے محبتیں پیدا ہوتی ہے، پیار پیدا ہوتا ہے، عشق پیدا ہوتا ہے، سماج کے اندر جو ہے انسانیت پیدا ہوتی ہے۔ ہاں اگر یہ تعلیم رب کے نام پر نہ ہو تو پھر برائیاں ختم نہیں ہوتی، پھر برائیاں ختم نہیں ہوتی۔ صدیق اکبر کے یہاں تعلیم تھی، رب کے نام پر تھی، اس لیے کرپشن نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے یہاں تعلیم تھی، رب کے نام پر تھی، اس لیے کرپشن نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی کے یہاں تعلیم تھی، رب کے نام پر تھی، اس لیے کرپشن نہیں تھی۔ اگر تعلیم اللہ کے نام پر ہو، رب کے نام پر ہو تو سب کچھ مٹایا جا سکتا ہے، سب کچھ ختم کیا جا سکتا ہے۔ ذرا غور کرو، یہی تعلیم سرکار غوث اعظم کے یہاں تھی، رب کے نام پر تھی، اس لیے کرپشن نہیں تھا۔ یہی تعلیم غریب نواز کے یہاں تھی، رب کے نام پر تھی، اس لیے کرپشن نہیں تھا۔ یہی تعلیم اعلیٰ حضرت کے یہاں تھی، اس لیے کرپشن نہیں تھا۔ یہی تعلیم تاج الشریعہ کے یہاں تھی، اس لیے کرپشن نہیں تھا۔ اب بات ہے نعرہ تکبیر۔ ارے ہم ہلکے سے نعرہ لگائیں گے تو آپ بھی ہلکے سے بولیں گے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، فیضان غوث اعظم، فیضان اعلی حضرت، فیضان تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو پتہ چل گیا کہ تعلیم ہونا بھی ضروری اور تعلیم ہونا بھی رب کے نام پر ضروری ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت اچھا سن رہے ہیں آپ، ذرا توجہ سے سنتے رہیں۔ بس تھوڑی دیر اور میں رہوں گا، زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس۔ اس کے بعد میں آپ کو آپ کی من پسند اور آپ کی جو پیاس ہے اسے بجھانے کے لیے مفتی صاحب تشریف فرما ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ہمیں سبق مل گیا کہ اگر تعلیم ہوگی تو زندگی میں انقلاب آئے گا، اگر تعلیم ہوگی تو زندگی کامیاب رہے گی، اگر تعلیم ہوگی تو ہم کسی بھی میدان میں جا سکتے ہیں، اگر تعلیم ہوگی تو دنیا کے ہر پردے پہ ہم پہنچ سکتے ہیں، اور اگر تعلیم نہیں ہوگی تو ہم کسی کام کے نہیں ہیں۔ آج میری قوم کے اندر جتنا پیسہ غلط کاموں میں خرچ کیا جا رہا ہے، جتنا پیسہ شادی کے نام پہ خرچ کیا جا رہا ہے، آج میری قوم میں جتنا پیسہ بلا وجہ خرچ کیا جا رہا ہے، کوئی مکان کے نام پہ خرچ کر رہا ہے، کوئی شادی کے نام پہ خرچ کر رہا ہے، کوئی اپنی زندگی کے نام پہ خرچ کر رہا ہے۔ اگر یہی پیسہ میں نے اور تم نے اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کر دیا تو میری قوم میں ڈاکٹر بھی نظر آئیں گے، انجینئر بھی نظر آئیں گے، میری قوم میں آئی پی ایس بھی نظر آئیں گے، آئی ایس بھی نظر آئیں گے، میری قوم میں دین کے عالم بھی نظر آئیں گے۔ بے شک، بہت اچھا۔ مگر ہم تعلیم سے دور ہونے کی وجہ سے، اپنے مذہب سے دور ہونے کی وجہ سے اتنے زیادہ خسارے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ کوئی مخفی بات نہیں ہے کہ کوئی نہ جانتا ہو، مسلمان کا بچہ جانتا ہے، مسلمان کا جوان جانتا ہے، مسلمان کا بوڑھا جانتا ہے کہ آج ہم کس دور سے گزر رہے ہیں۔ میرے بھائی، آج ضرورت ہے تعلیم کی۔ یہ تعلیم نہ ہونے کی تو وجہ ہے کہ میرا نوجوان شراب کی طرف جا رہا ہے، یہ تعلیم نہ ہونے کی تو وجہ ہے میرا نوجوان جوئے کی طرف جا رہا ہے، یہ تعلیم نہ ہونے کی تو وجہ ہے میرا نوجوان مسجدوں سے دور ہے، یہ تعلیم نہ ہونے کی تو وجہ ہے میرا نوجوان مدرسے سے دور ہے، یہ تعلیم نہ ہونے کی تو وجہ ہے میرا نوجوان علماء سے دور ہے۔ اس لیے تعلیم حاصل کرو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، بلکہ ہمارے اکابر تو کہتے ہیں آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے۔ ہم اپنے معاشرے میں نہیں بلکہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی چیز سے کامیاب نہیں ہو سکتے، صرف تعلیم ہے۔ اور میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا کہ قرآن کریم جب نازل ہوا تو سب سے پہلے قرآن نے ہمیں تعلیم کا حکم دیا۔
سب سے پہلے ہمیں کہا کہ پڑھو، جب پڑھو گے تو کامیاب خود ہو جاؤ گے، پڑھو گے تو ترقی تمہیں خود ملے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کون سی خرابی نہیں ہے ہمارے اندر؟ ہر برائی ہمارے اندر پائی جا رہی ہے، ہر بیماری ہمارے اندر پائی جا رہی ہے، ہر جو ہے کرپشن میں ہم ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تعلیم نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، ہمارے پاس نہ دینی تعلیم ہے نہ دنیاوی تعلیم ہے، ہم دونوں تعلیموں سے دور ہیں، اسی وجہ سے ہم پریشان ہیں، اسی وجہ سے ہم مصیبتوں میں بلاؤں میں گھرے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میری قوم کا نوجوان جو شراب کی عادت اپنے دل میں بٹھائے ہوئے ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ اگر اس نوجوان پر تعلیم ہوتی تو یہ کبھی بھی اس حرام کام کی طرف نہیں جاتا، کبھی بھی جوئے کی طرف نہیں جاتا۔ آج میرا نوجوان ایک نہیں بلکہ 70% نوجوان شراب کے عادی بن چکے ہیں، جوئے کے عادی بن چکے ہیں۔ پہلے شراب جو ہے لوگ پیتے تھے تو وہ ایک عام ہوا کرتی تھی، اور آج جو شراب نشہ ہے، دوائی کے ذریعے بھی نشہ چل رہا ہے، کیپسول کے ذریعے بھی لوگ نشہ کر رہے ہیں، انجیکشن کے ذریعے بھی لوگ نشہ کر رہے ہیں۔ اب بہت سارے طریقے نشہ کرنے کے ایجاد ہو گئے نئے نئے۔ ہم نے کیا سمجھا کہ یہ شراب کے حکم میں نہیں ہے؟ نہیں میرے پیارے، یہ شراب کے حکم میں ہے۔ نشہ کوئی سا بھی ہو، اگر تم کرو گے تو تمہیں وہی سزا ملے گی جو شراب پینے میں تمہیں ملے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ایک گھونٹ اگر شراب پی ہوگی تو میرے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جب وہ مرے گا، اپنی قبر میں جائے گا تو پروردگار عالم اس کے چہرے کو بندر یا خنزیر کی صورت میں بدل دے گا۔ ذرا غور تو کرو، توجہ تو دو۔ کیا فرماتے ہیں آقا؟ جس نے ایک گھونٹ شراب پی، حضور فرماتے ہیں کہ اس کا چہرہ قبر میں بندر یا خنزیر کی طرح کر دیا جائے گا۔ جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو اسی حالت میں اٹھے گا۔ حضور فرماتے ہیں اسی حالت میں اٹھے گا۔ تمہاری کتنی پیاری شکل ہے، تمہارا کتنا پیارا چہرہ ہے، تم کس کے امتی ہو؟ مصطفیٰ جان رحمت کے۔ تم کون سی عادت اپنے اندر ڈال رہے ہو؟ تم نے کس نشے پہ اپنے آپ کو لے جا کر کے کھڑا کر دیا جس کی بنیاد پہ اتنی بڑی سزا تمہیں ملے گی، اتنا بڑا عذاب تمہیں ملے گا کہ تمہارے چہرے کو بدل دیا جائے گا۔ آگے میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب وہ قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس پر پیاس مسلط کر دی جائے گی، اور پیاس بھی اتنی سخت مسلط کی جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں وہ پانی مانگے گا، جب وہ پانی کو چلائے گا، وہ چیخے گا مجھے پانی چاہیے، مجھے پانی چاہیے۔ اتنی سخت پیاس ہوگی کہ اس کی زبان اس کے سینے پہ پڑی ہوگی، اس کی زبان اس کے سینے پہ پڑی ہوگی۔ ذرا سوچو تو صحیح نوجوانوں، میری قوم کے نوجوانوں، تم تو وہ ہو کہ جس سے قوم کا مستقبل سنورتا ہے۔ تم آج اس راستے پہ جا رہے ہو جس راستے پہ قرآن نے جانے کو منع کیا، صاحب قرآن نے جانے کو منع کیا۔ آج ہم اس راستے پہ کتنی تیزی سے جا رہے ہیں، ذرا توجہ تو دو میری طرف۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اتنی سخت پیاس مسلط ہوگی کہ اس کی زبان اس کے سینے پہ پڑی ہوگی، وہ پانی کر رہا ہوگا، مجھے پانی دے دو، میں پانی پیوں گا، مجھے پانی لا کر دو۔ وہ چیخ رہا ہوگا، اسے پانی کے لیے کیا دیا جائے گا؟ اسے پانی کے لیے پانی نہیں دیا جائے گا پینے، بلکہ جہنمیوں کی کھولتی ہوئی پیپ دی جائے گی، اور جہنمی بچھو کا اسے زہر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب وہ اسے دیکھے گا تو تیزی سے لے گا اور پینے کے لیے اپنے منہ سے لگائے گا۔ آقا فرماتے ہیں جب وہ پینے کے لیے اپنے منہ سے لگائے گا، جب اسے پیے گا تو اس کے چہرے کا جو گوشت ہے وہ اس کے زہر کی وجہ سے جھڑ جھڑ کے نیچے گرنے لگے، اس کے دل کو سکون نہیں پہنچایا جائے گا۔ کیا سمجھتے ہو شراب کو؟
کیا سمجھتے ہو نشے کو؟ تم نے زندگی سمجھ لیا. تم سمجھتے ہو کہ جب تک شادی مکمل نہیں ہوگی جب تک نشہ نہیں کریں گے. تم نے سمجھ لیا جب تک ہماری دعوت مکمل نہیں ہوگی جب تک ہم جو ہے نشہ دوستوں میں بیٹھ کر بیئر نہیں پیئیں گے. تم نے کیا سمجھ لیا ہے؟ کیا سمجھ رہے ہو تم؟ ذرا اپنی آخرت کی تو خبر لو. جب وہ اسے پیے گا تو اس کا گوشت چہرے کا